آج محرم الحرام شریف کی 5 تاریخ بھی ہو گئی ہے اور ہر مسلمان سنی صحیح العقیدہ مسلمان جس کے سینے میں امام حسین سے محبت ہے، آج ان کے گھروں میں یاد حسین منائی بھی جا رہی ہے اور امام حسین کا ذکر و اذکار بھی کیا جا رہا ہے۔ امام حسین کے نام پر سبیلے کھچڑا، امام حسین کے نام پر شربت پانی، تمام لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ اور سچے حسینی کی یہی پہچان ہے کہ امام حسین کی یاد میں اللہ کے کلام کو پڑھنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ اور کچھ تو آج کے دور میں ایسے جاہلوں نے جنم لے لیا ہے کہ معاذ اللہ میں نے ایک جاہل کا بیان سنا، داڑھی ٹوپی والا کوئی جانور تھا، میں تو مولوی نہیں اسے کہہ سکتا، وہ کہتا اگر امام حسین کربلا کے میدان میں اگر بچ بھی جاتے تو معاذ اللہ امام حسین کا قتل کرنا واجب ہوتا۔ ایسے لوگ، ایسے گمراہ اور گمراہ کن لوگ دنیا میں جنم لے چکے۔ وہ آقا حسین جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام کو بچانے والے امام حسین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے مبارک کو اکثر و بیشتر چوما کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی یہ جانتے تھے کہ یہ میرا نواسہ حسین کی اسی گلے پر ظالم خنجر چلائیں گے۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں آپ کا پورا قافلہ نکلا اور سارا جب کربلا کے میدان میں چلتے ہوئے پہنچا تو امام حسین نے جس جگہ پر اپنے خیمے کو نصب کیا تھا، اپنے خیمہ لگایا، تو آپ کے بیٹے زین العابدین، جو بیمار زین العابدین کا آپ لوگ بارہا نام سنتے ہیں، جو امام حسین کے بیٹے ہیں، بیمار زین العابدین نے پوچھ لیا کہ ابو جان آج یہاں پر خیمے کیوں لگا رہے ہو؟ آپ یہاں پر خیمے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا یہ خیمہ کوئی پہلی بار یہاں نہیں لگ رہا ہے، راستے سے جب سے چلے ہیں تب سے تو کئی جگہ پر میں خیمہ لگا چکا ہوں، تو نے نہیں پوچھا بیٹا آج یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ آج یہ بیٹا کیوں پوچھ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہا بیٹا زین العابدین یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تیرے ابا حسین کے گلے پر خنجر چلے گا۔ حسین پاک کی خیمے کو وہاں پر لگایا گیا۔ لگانے کے بعد رات ہوئی، ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جب رات شام کا ٹائم ہوا تو زین العابدین نے دیکھا، ایک روایت میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اندھیرے ہی رات میں کوئی عورت خاتون جھاڑو لگا رہی ہے۔ کوئی خاتون نقاب پوش جھاڑو لگاتی ہے اور وہ کربلا کا میدان ہوتا جہاں پر وہ عورت جھاڑو لگاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے قریب جاتے، پاس جاتے اور کہتے خاتون تو کون ہے یہاں پہ جھاڑو لگا رہی ہے؟ تو کون ہے یہاں پر جھاڑو لگا رہی ہے؟ تو وہ خاتون نقاب پوش ہوتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آتے، رو رو کہتی ہے بیٹا حسین تو نے پہچانا نہیں، میں تیری ماں سیدہ فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ تو امام حسین فرماتے ماں جھاڑو کیوں لگا رہی ہو؟ تو وہ خاتون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بیٹا حسین اس لیے جھاڑو لگا رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں اور رو رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا بیٹا یہاں پر شہید کیا جائے گا، یہاں پر ظالم تیر و تلوار کی بارش کریں گے ہمارے بچے کے اوپر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں دیکھی۔ بعد لوگوں نے لکھا کہ یہ واقعہ غلط ہے، کسی نے کچھ کہا، مگر شان حسین، عظمت حسین کے لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ شان حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جہاں پر چاہیں وہ جا سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی کیا دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اور جب ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ تو حقیقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر ڈالا تھا۔ آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، نوش کرنے کے بعد آپ کے گھر میں صرف زین العابدین بچے تھے جو بیمار تھے، بیمار زین العابدین بچے تھے، ان کے گھر میں رحم دیکھیے کتنا ہے، ایک دوسرے کی انسانیت کتنی بڑی چیز ہے۔ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس کو شمر دنیا کہتی ہے۔ اس کو جب مارنے کے لیے دوڑایا گیا تھا، جب وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا تو امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے خیمے میں گھس گیا، اپنی جان بچانے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا، اور یہ گرمی کا وقت تھا، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا، بڑی ہانپی لے رہا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، ایسا لگ رہا کتنی دور سے بھاگ کر آیا ہو۔ اتنی پریشانی زین العابدین نے جب اس کی دیکھی تو اس کے لیے کٹورے میں پانی لے کر گئے اور کہا لیجیے پانی پی لیجیے گا۔ جیسے ہی شمر نے زین العابدین کو دیکھا اور پسینہ بڑھ گیا اور اس نے سر کو شرم سے نیچے کر لیا
تو میرے زین العابدین نے کہا شمر تو شرمندہ نہ ہو، اپنے سر کو نیچے نہ کر، تو نے میرے باپ کو، تو نے میرے ابا حسین کو بغیر پیاسا بغیر پانی پلائے تو نے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ یہ تیرے گھر کا یہ طریقہ رہا ہوگا، مگر میرے گھر کا یہ شان اور طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن بھی اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اسے پانی کے لیے ضرور پوچھتے ہیں۔ زین العابدین نے کٹورے میں پانی دیا اور کہا لے پانی پی لے، کیونکہ تو پیاسا ہے، میرے گھر کا طریقہ ہے، دشمن بھی ہمارے دروازے پر آتا ہم اس کو پانی پلاتے ضرور ہے، تو پیاسا ہے۔ کٹورے میں پانی لیا، پانی پینے کے بعد بہت شرمندہ ہوا، بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور کہا زین العابدین کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں۔ زین العابدین فرمانے لگے میں تجھے خوب جانتا ہوں، تو وہی شمر ہے جس نے ہمارے ابا حسین کو قتل کیا ہے، تو وہی شمر ہے جس نے میرے ابا حسین کے گلے پر تیر و تلوار کی بارش کی ہے، میں تجھے خوب جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو پانی کیوں پلا رہے ہو، جانتے ہو میں تمہارا دشمن ہوں؟ تو زین العابدین فرماتے تیرے گھر کا قانون ہے کہ دشمن، تیرے گھر کا قانون ہے کہ بغیر پانی پلائے ذبح کر دینا، ہمارے گھر کا قانون ہے کہ پانی پلانا، ہمارے دروازے پر دشمن کیوں نہ آ جائے پانی پلانا یہ ہمارے گھر کا قانون ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے گھرانے میں اتنی انسانیت موجود تھی، اتنی رحم دلی تھی، آج وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہم لوگ نبی کے ماننے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، پھر بھی آج ہمارے تمہارے اندر انسانیت ختم ہو چکی۔ امام حسین کا مہینہ چل رہا ہے، آج 5 محرم کی تاریخ بھی ہو چکی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے امام حسین کے نام پر کھچڑا ابھی تک بنایا ہو، جس نے امام حسین کے نام پر پانی شربت پلایا ہو۔ آج تو دن تو یہ ہونا چاہیے، امام حسین کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، تو سب کو مل کر یہ کرنا چاہیے کہ امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانا چاہیے۔